تاریخی موضوعات پہ بحث ہو رہی ہے اور کل کی مجلس میں امیر المومنین کی مختصر سی تاریخ آپ کی ولادت سے اور پیغمبر کی ہجرت تک پیش کی تھی۔ جس وقت پیغمبر کی مرتبہ مکے سے نکلے ہیں تو آپ نے بارسور میں قیام کیا ہے اور بارسور سے پھر آپ نے مدینے کا ارادہ کیا۔ ادھر یہ جو کفار و مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر اپنے گھر میں نہیں ہے اور ان کے بستر پر ان کے بھائی علی آرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے پورے مکے کی ناکہ بندی کر دی اور یہ سوچ کر کہ ایک رات میں اگر کوئی تیز سواری سے بھی جانا چاہے تو کتنا سفر کرے گا، اتنے ایریے کو انہوں نے گھیر لیا کہ اگر کہیں بھی اس ایریے کے اندر ان کی اصطلاح اور ان کے لحاظ سے محمد ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ اللہ کا انتظام دیکھیے کہ پیغمبر خطی مرتبہ اسی مکے میں ہے اور یہ تلاش کرتے کرتے اس غار تک بھی پہنچ گئے کہ جس غار میں پیغمبر آرام فرما ہے، لیکن غار کے باہر کے جو حالات تھے اور غار کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت اور حالت کو دیکھ کے آپس میں ان میں بحث ہو رہی تھی۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم کو اندر جا کے دیکھ لینا چاہیے۔ انہی میں سے کچھ ان کو جو کہہ رہے تھے کہ اندر جا کے دیکھ لینا چاہیے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دیکھ نہیں رہے کیا حالت ہے، کیسے مکڑی کا چارہ لگا ہوا، لگتا ہے برسوں سے یہاں کوئی آیا نہیں۔ دیکھ نہیں رہے کبوتر یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کبوتر جو اتنا ہوشیار پرندہ ہے، ذرا سا آہٹ محسوس تو اڑ جائے، نہ کبوتر یہاں سے اڑے نہ مکڑی کا چارہ ٹوٹا۔ ہو سکتا ہے کہ اندر گیا ہو، جبکہ اسی غار میں پیغمبر آرام فرما ہے۔ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے اپنی چال چلی تھی، اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ اب جب یہ تھک ہار کے بیٹھ گئے، پیغمبر اطمینان سے غارزن کیے اور غارزن کرنے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ پیغمبر مدینے پہنچے اور ادھر سے امیر المومنین کو حکم دیا تھا کہ علی تم بھی گھر کی خواتین کو لے کے اور امانتوں کو واپس کر کے مدینے آ جانا۔ امیر المومنین نے امانتیں واپس کی، گھر کی خواتین کو لیا اور آپ بھی مکے سے مدینے چلے گئے۔ جب مدینے پہنچے ہیں، کیونکہ تاریخ امیر المومنین کی بیان ہو رہی ہے ورنہ درمیان میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ مثلا مدینے پہنچ کر مسجد قباء کی بنیاد کا رکھا جانا اور پھر مدینے پہنچ کے مسجد نبوی کی بنیاد پڑھنا، یہ سب اسی پہلے دوسرے سال کے حالات میں آتے ہیں۔ اب جب پیغمبر مدینے پہنچے تو مدینے پہنچنے کے بعد پہلے ہی سال پیغمبر نے جتنے بھی وہاں کے اوپر دوسرے مذاہب کے افراد تھے، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے ادیان کے لوگ تھے، ان کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد سب کو ایک محبت اور عاشقی کا پیغام دیا، ایک صلح کا میسج دیا
کہ دیکھو ہم یہاں کے اوپر آئے ہیں تو میری طرف سے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے دین کو ختم کرنے آئے ہیں یا تمہارے مذہب کو ختم کرنے آئے ہیں، نہیں، تم اپنے دین کی بات کرو، ہمیں اپنے دین کی بات کرنے دو۔ لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور پیغمبر نے ان سب کو جمع کرنے کے بعد ان سب کو ایک صلح اور محبت اور عاشقی کا پیغام دیا، باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا ہے پیغمبر کا اس موقع کے اوپر۔ ان تمام مذاہب سے، ان تمام ادیان کے افراد سے کہ جو مدینے میں یہودی لوگ رہتے تھے، عیسائی لوگ رہتے تھے، باقی اور کفار و مشرکین تھے، ان سب سے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا پیغمبر نے۔ اگرچہ پیغمبر کی طرف سے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے اسلام کا سورج اوپر آتا جا رہا تھا، اس کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی، ادھر ان ادیان و مذاہب کی طرف سے سازشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، خود سامنا کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ نتیجے میں یہ کفار و مشرکین مکہ کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے تھے، ان کو قوت، طاقت اور اسلحہ فراہم کر رہے تھے کہ آپ آؤ سامنے، ہم ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے، جس کے نتیجے میں ابھی پیغمبر پہلی ہجری ہے، 1 سال گزرا تھا، اور دوسری ہی ہجری کو ایک جنگ آئی جس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ 2 ہجری میں جنگ بدر، وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ المومنین کی یہ تاریخ آج مکمل ہو جائے، لہٰذا میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خالی سن بتا کے اور باقی جنگوں کو کے نام لے کے۔ 1 ہجری 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ بدر کے موقع پہ اللہ نے لشکر اسلام کو ایک شاندار کامیابی عطا کی، شاندار اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ افراد تھے، نہ حالات تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مقابل کے پاس حالات بھی تھے، افراد بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، سواریاں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود لشکر اسلام کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی اور لشکر کفر کو شکست ہوئی، اور ان کے جو بڑے بڑے تھے عتبہ اور شیبہ جیسے، وہ اسی جنگ میں مارے گئے۔ اب جب اس جنگ میں یہ سب مارے گئے تو یہ پیچھے ہٹے، پیچھے تو ہٹے لیکن ہار تسلیم نہیں کی، اور یہ پھر اس سے بڑی جنگ کی تیاری میں لگ گئے، جس کے نتیجے میں سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر اور 3 ہجری میں جنگ احد۔ جنگ احد کیونکہ یہ خود تیار ہو کے آئے تھے، ادھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے جنگ بدر جیتنے کی وجہ سے، کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس مال غنیمت بھی آ گیا تھا، مال غنیمت میں تلواریں بھی آ گئی تھیں، مال غنیمت میں کچھ سواریاں بھی ان کو مل گئی تھیں، تو اس لحاظ سے مسلمان جنگ احد آتے آتے کم سے کم تھوڑی بہت تیاری کر چکا تھا جنگ کے لحاظ سے۔ اب جب جنگ کے لیے نکلے تو جنگ پیغمبر نے بدر کی طریقے سے احد کی جنگ بھی جیت لی تھی، احد میں بھی پیغمبر نے کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کی لالچ، حرص اور پیغمبر کے حکم کی نافرمانی، اس پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ بغیر نتیجے کے تمام ہو گئی، اور اس نتیجے میں کفار کے حوصلے بلند ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست اٹھانی پڑی۔ شکست اس لحاظ سے کہ جو بھی پیغمبر کے لشکر میں افراد تھے، جس وقت ان کفار و مشرکین نے پیچھے سے پہاڑی سے حملہ کیا ہے، یعنی پہلا مرحلہ لشکر اسلام نے سر کر لیا تھا، جیت گئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب جو مال غنیمت کے اوپر ٹوٹے تو اسی وقت انہوں نے ہوشیاری کیا کی کہ پیچھے سے ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اب جو پیچھے سے ان کو حملہ کیا تو یہ تیار نہیں تھے، انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی۔ چند اصحاب تھے پیغمبر کے کہ جو اس جنگ میں کفار و مشرکین سے نبرد آزما تھے،
انہی میں جناب حمزہ تھے کہ جو اسی وقت انہی حالات میں پہلے مرحلے میں جناب حمزہ شہید نہیں ہوئے، یہ جو دوسرا مرحلہ تھا جب پیچھے سے حملہ ہوا ہے باقی سب بھاگ چکے تھے، جناب حمزہ جیسے افراد میدان میں جمع ہوئے تھے، جناب حمزہ کے اوپر حملہ ہوا اور جناب حمزہ شہید ہو گئے۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے، ایک تو لشکر بھاگ چکا ہے، دوسرے باقی جو ہے وہ سب قتل ہو چکے ہیں، اکیلے میدان میں کون؟ امیر المومنین۔ پیغمبر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، پیغمبر بھی دکھ نہیں رہے کہ پیغمبر گئے کہاں۔ امیر المومنین کے جو جملے ہیں اس موقع کے اوپر، امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے ایک میدان کا چکر لگایا، میدان کے اوپر نظر دوڑائی، چاروں طرف دیکھا میں نے، کہیں پیغمبر نظر نہیں آئے، میں زخمیوں میں گیا کہ کہیں پیغمبر زخمی تو نہیں ہو گئے، پیغمبر دکھے نہیں، میں مقتولین میں گیا کہ جب لاشیں پڑی ہوئی تھی کہ کہیں پیغمبر قتل تو نہیں کر دیے گئے، اس میں بھی نظر نہیں آئی۔ کہتے بس جب میں نے دیکھا کہ نہ مجروحین میں ہے نہ مقتولین میں ہے تو میں نے اپنی نیام کو توڑ دیا، اور نیام کے توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا میں نہیں یا یہ نہیں، نیام کو میں نے توڑ دیا، یعنی اب یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی جب تک یا تو میں شہید نہ ہو جاؤں یا سامنے والوں کو سب کو ختم نہ کر دوں، یا سامنے والوں کو سب کو ختم نہ کر دوں۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے چاہا کہ حملہ کرے، ایک نشیب سے آواز آئی، پیغمبر کو دیکھا میں نے، پیغمبر کو جیسے میں نے دیکھا مجھے کچھ حوصلہ بلند ہوا، میں پیغمبر کے قریب گیا، پیغمبر سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ پورا میدان صاف ہے، لشکر نے فرار اختیار کی ہے، بس جس وقت امیر المومنین نے یہ جملے کہے پیغمبر نے کہا علی تم آگے بڑھو، علی تم آگے بڑھو، اور پیغمبر نے جس وقت امیر المومنین کو حکم دیا کہ علی تم آگے بڑھو، اب خود مولا کہتے ہیں کہ پیغمبر بتاتے جاتے تھے اور میں حملہ کرتا جاتا تھا، پیغمبر آواز دیتے جا رہے تھے علی دیکھو داہنی طرف، تو میں داہنی طرف حملہ کرتا تھا، پیغمبر کہتے تھے علی دیکھو بائیں طرف، تو میں بائیں طرف حملہ کرتا تھا، پیغمبر کہتے علی دیکھو سامنے، تو میں سامنے حملہ کرتا تھا۔ ایسی جنگ کی ہے امیر المومنین نے اس موقع کے اوپر کہ قدرت کی طرف سے آواز آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کی تلوار تو بس ذوالفقار ہے، جوان تو بس علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ جو کفار و مشرکین مکہ واپس گئے تھے حوصلے تھوڑے بہت بلند ہو چکے تھے، مسلمانوں کو جو کمزوری تھی وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی کمزوری کیا ہے، اس کی دبتی ہوئی رٹ کیا ہے، وہ یہ پہچان چکے تھے، یہ جان چکے تھے، لہٰذا یہ اس سے بھی زیادہ جنگ احد بھی جتنا تیار ہو گیا ہے، جتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، اس سے بھی زیادہ تیاری شروع کر دی امیر المومنین۔ اب جب تیاری شروع کی تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو جنگ ہوگی یہ آر پار کی ہوگی، اور اس فکر میں انہوں نے صرف مکے سے نہیں پورے عرب سے لشکر جمع کیے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ خندق، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں خندق کھولی گئی تھی، احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب یعنی سارے گروہ، جتنے بھی عرب کے گروہ اور لشکر تھے وہ سب لشکر اسلام کے مقابلے پر آ گئے تھے، لہذا دو نام ہے جنگ خندق، ایک جنگ خندق اور ایک جنگ احزاب۔ یہ سن 5 ہجری کی بات ہے، پہلی جنگ سن 2 ہجری میں، دوسری جنگ جو احد 3 ہجری میں، یہ جو تیسری جنگ تھی جنگ احزاب یہ 5 ہجری میں، 5 ہجری میں یہ جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق کے موقع پر بھی امیر المومنین کا کردار ہے۔ میں تمام درمیان اور آخر کے حالات اور واقعات چھوڑتے ہوئے صرف امیر المومنین کا جو نقش ہے کہ جب لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے اس جنگ میں، عمرو
اپنے لشکر سے نکل کے پیغمبر کے لشکر میں آگے اور پیغمبر کے خیموں کے درمیان آگے خود فوج اسلام کو، لشکر اسلام کو للکار رہا تھا کہ آؤ نا. اس کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے. اور جب اس نے نیزہ پیغمبر کے خیمے میں چبھایا کہ کیوں نہیں کسی کو بھیجتے ہو اور کیوں کوئی نہیں آتا، اب پیغمبر نے امیر المومنین کو طلب کیا. اور امیر المومنین کو طلب کرنے کے بعد لشکر اسلام کا علم امیر المومنین کے حوالے کیا. علی تم جاؤ. اب جب جانے لگے علی تو پیغمبر نے تاریخی جملہ کہا. یہ جو تاریخی جملہ تھا یہ حقیقت میں بشارت بھی تھی، یہ فتح کا اعلان بھی تھا پیغمبر کی طرف سے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی آج کفر کی ہار کل کفر کی ہار ہے. آج علی کی جیت کل ایمان کی جیت ہے. چنانچہ امیر المومنین میدان میں پہنچے. اب جو جنگ ہوئی تو جنگ ہوتے ہوتے ایک موقع ایسا آیا کہ جب دونوں جنگ میں نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے کفار کے دلوں میں رعب اور وحشت پیدا کرنے کے لیے تیز ہوائیں چلا دی. قرآن میں سورہ احزاب موجود ہے. ہم نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے ہم نے تیز دھول بھری ہوائیں چلا دی. اب یہ جو دھول بھری ہوتا ہے کہ اگر کالی آندھی آ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا. دھول بھری ہوائیں چلا دی. اب یہ ایک طرف دھول بھری ہوائیں، دوسری طرف امیر المومنین کا امر سے مقابلہ. ادھر لشکر کفار ہے، ادھر لشکر اسلام ہے. مقابلہ ہو رہا ہے. پیغمبر اسی میدان خندق میں کہ جو آج مساجد صفا کے نام سے مدینے میں جانا جاتا ہے، جہاں پر مسجد فتح بنی ہوئی ہے، جس بلندی کے اوپر یہیں پر بیٹھے ہوئے امیر المومنین کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین کی جنگ کو دیکھ نیچے اس پہاڑی کے پیغمبر کے کچھ مخصوص اصحاب ہیں کہ جن کی نگاہیں میدان کی طرف لگی ہوئی ہیں. اب کہتے تھوڑی دیر کے بعد اب جو دھول ہٹی تو کیا دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں امر کا سر تھا. ایک صلوات بھیجتے محمد والے سن 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں اور 5 ہجری میں خندق، 6 ہجری میں. اب جب ادھر سے کیونکہ خندق میں جتنا لشکر کفر تھا سب شکست کھا چکا تھا، لہذا یہ جو مکے سے بار بار دوسرے افراد کو لشکر اسلام کے مقابلے میں لا رہے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، یہ بیٹھ گئے. لہذا پیغمبر نے مکے جانے کا ارادہ کیا اور کچھ شرطوں کے اوپر حدیبیہ سے آپ واپس آ گئے. حدیبیہ کے مکان سے آپ واپس آ گئے اور اس کے بعد پھر آپ پیغمبر خیبر کے بعد پھر آپ مکے تشریف لے گئے. 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ ہوا. 7 ہجری میں یہی کفار و مشرکین مکہ کے جو اب تک یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے حوصلے تو پست ہو گئے لیکن ان کی سازشیں بند نہیں ہوئی، یہودیوں کی سازشیں بند نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں پیغمبر نے مدینے سے ایک لشکر بھیجا خیبر کی طرف. 7 ہجری خیبر کی طرف. خیبر کافی فاصلے پر مدینے سے جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں کے اوپر ایک محل تھا، ایک قلعہ تھا جس کو کہتے تھے قلعہ خیبر. یہ یہودیوں کے اختیار میں تھا، یہودیوں کا تھا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ پوری جنگ کی تیاری کر لی تھی کہ اگر یہ جنگ 3 مہینے 6 مہینے سال بھر تک چلتی رہے تو ان کو کوئی پرابلم نہ آئے، ان کے کوئی مشکل نہ پڑے. ادھر سے لشکر اسلام کو پیغمبر لے کر چلے. اب جو خیبر کے باہر قیام کیا پیغمبر ختمی مرتبہ نے، 39 روز تک پیغمبر ایک ایک کر کے اپنے لشکر اسلام میں سے بھیجتے رہے.
لیکن جاتے تھے واپس آتے تھے، جاتے تھے واپس آتے تھے، جاتے تھے واپس آتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی یا دروازہ خیبر کے قریب جانے کی، اس لیے یہ قریب جاتے تھے اور ادھر سے مرحب نکلتا تھا، کبھی اندر نکلتا تھا، ادھر مرحب نکلا ادھر ہی پیچھے آئے، ادھر اندر نکلا یہ پیچھے ہٹے۔ اب جب 39 دن گزر گئے، 39ویں رات آئی، پیغمبر نے رات کو اعلان کیا غدن رجلن کرارن وغیر فرار، میں کل ایسے کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، پڑھ پڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دو سکتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دو سکتا ہوگا، نہیں واپس آئے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھ میں کامیابی نہ دے دے۔ اب امیر المومنین صبح ہوئی، پیغمبر نے امیر المومنین کو طلب کیا، علم اسلام مولا علی کے حوالے کیا، امیر المومنین علم اسلام لے کر چلے۔ اس خیبر میں بھی کئی در تھے، ایسا نہیں کہ خالی پہلا دروازہ تھا اس دروازے کے بعد بس بالکل آسان تھا، نہیں، اس میں بھی کئی در تھے، لیکن ادھر تو حیدر تھا، ادھر تو حیدر تھا، لہذا اب جو دروازے کے قریب پہنچے، اب تک کیا ہوتا تھا، ادھر سے جب جاتا تھا وہ ادھر سے نکلتے تھے، یہ پیچھے آ جاتے تھے۔ آج یہ ہوا کہ ادھر سے حیدر اور وہ در کے اندر، اور جیسے دروازے پہ پہنچے سامنے سے آئے۔ اب جب مقابلہ کیا تو جو پہلے بیٹا مارا گیا، پھر بھائی مارا گیا، پھر یہ مرحب خود آ گیا۔ اب جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، تم نے میرے بھائی کو مار دیا، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اب جو مقابلہ ہوا تو امیر المومنین نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جیسے ہی یہ بڑھا، جیسے ہی یہ ختم ہوا، جیسے ہی یہ گرا، جو لشکر اس کے پیچھے تھا یہ سب واپس محل کے اندر، کیونکہ فتح کرنا ہے قلعے کو، اور جو اندر ہے ان کو سب کو اپنی قید میں لینا ہے، لہٰذا امیر المومنین دروازے پہ پہنچے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس دروازے کو بند کر دیا۔ آپ نے محلوں کے دروازے دیکھے، قلعوں کے دروازے دیکھے، کوئی ایک آدمی نہ کھولتا نہ ایک آدمی بند کرتا تھا، کئی آدمی ان دروازوں کو کھولتے تھے، کئی آدمی ان دروازوں کو بند کرتے تھے۔ یہی خیبر کا قلعہ تھا جسے کئی آدمی بند کرتے، کئی آدمی کھولتے۔ امیر المومنین دروازے کے قریب، ادھر سے لشکر نے دروازے کو بند کر دیا۔ امیر المومنین نے ہلکے سے خالی اشارہ کیا، 2 انگلیوں کا اشارہ، 2 انگلیوں کا اشارہ ہونا تھا، یہ دروازہ ہاتھ پہ آ گیا، جس کے اشارے پہ دروازہ آ جائے۔ ارے دروازہ کیا ہے، اس کے اشارے پہ تو سورج بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے اشارے پہ تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کے اشارے پہ تو ستارہ در پہ آ جاتا ہے۔ یہ دروازہ کیا ہے، لہذا اشارہ کیا، دروازہ ہاتھ کے اوپر آیا۔ جیسے ہی دروازہ ہاتھ پہ آیا، آگے خندق تھی اندر، اس خندق کے اوپر دروازے کو رکھا اپنے ہاتھ میں لے کے۔ لشکر اسلام کو حکم دیا کہ اندر جاؤ اور جا کے فتح کرو۔ لشکر اسلام اس قلعے کے اندر گیا، اور اس طریقے سے امیر المومنین کے دست مبارک کے اوپر قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ صلوات بھیجیں۔ ہجری کو خیبر فتح ہوا، 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا۔ اب پھر پیغمبر مدینے واپس آئے۔ اب وہ جو معاہدہ کیا تھا اور جو مکے جانے کی بات تھی، پیغمبر نے اعلان کر دیا میں جا رہا ہوں مکے، کون کون میرے ساتھ آئے گا؟ 10,000 لوگ تیار ہو گئے پیغمبر کے ساتھ چلنے کے لیے۔ فتح مکہ۔ اب پیغمبر مدینے سے نکلے، مدینے سے نکلنے کے بعد پیغمبر مکے کے باہر رکے۔ ان مکے والوں کو خبر نہیں ہے کہ پیغمبر مدینے سے مکے آ رہے ہیں۔ رات کو آپ نے جنگی حکمت عملی کے تحت سب کو حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ پورے میدان میں بکھر جاؤ، اپنے ہاتھوں میں مشالے لے لو،
ان کو روشن کر دو تاکہ دشمن کے اوپر روب طاری ہو جائے۔ اب یہ جو 10,000 کا لشکر تھا، جب انہوں نے مشالیں روشن کی تو یہ 10,000 کا لشکر 10 لاکھ لگ رہا تھا۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ کچھ افراد مکے سے باہر ان کی طرف سے دیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے وہ جو دیکھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ جو لشکر اسلام کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی، اس کی وجہ سے لرز گئے، ڈر گئے، اور ڈرنے کے نتیجے میں یہ گھروں میں بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، پیغمبر پورے اطمینان کے ساتھ مکے میں ان تمام مسلمانوں کے ساتھ داخل ہوئے، اور جانے کے بعد پیغمبر نے خانہ خدا کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد اسی مکے میں امیر المومنین کے ہاتھ میں علم اسلام دیا، اور علم اسلام دینے کے بعد پیغمبر نے یہ مکے میں منادی کرا دی۔ پیغمبر نے یہ مکے میں منادی کرا دی کہ دیکھو الیوم یوم المرحمہ، آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہماری طرف سے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس عام معافی کے اعلان سے یہی وہ اعلان ہے کہ جس کا حوالہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے دیا تھا کہ کل تمہارے بابا دادا میرے نانا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، اور جس وقت وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے میرے نانا نے ان کو آزاد کر دیا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن آج تمہاری اتنی ہمت، آج تمہاری اتنی ہمت، اسی واقعے کا حوالہ دیا تھا۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد اب مسئلہ تھا مکہ براعت کا، براعت از مشرکین، مشرکین سے بیزاری۔ لیکن مشرکین سے بیزاری کون کرے گا؟ مشرکین پہ تبرہ کون کرے گا؟ مشرکین پہ تبرہ کرنے کا حق وہی رکھتا ہے جس کا ایک لمحہ بھی شرک میں نہ گزرا ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب اظہار براءت و بیزاری کے لیے پیغمبر نے ایک صاحب کو سورہ براءت دے کے بھیجا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے پیغمبر، یا آپ یا وہ جو تم سے ہو، یا آپ جائیں یا وہ جو تم سے ہو۔ اور پیغمبر نے اسی جگہ پر ان صاحب کو بلایا اور یہ سورہ امیر المومنین کے حوالے کیا، اور امیر المومنین نے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے یا اسی حرم میں آنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے قریب اعلان کیا۔ امیر المومنین نے سورہ براءت کی تلاوت کی شروع کی، جو 40 آیتیں ہیں، ان 40 آیتوں کی تلاوت کی، اور خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹایا، اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کو پاک کیا۔ پیغمبر ختمی مرتبہ مدینے میں اسی 9 ہجری میں، 8 ہجری میں فتح مکہ، 9 ہجری میں اب کفار و مشرکین کے حوصلے تو پست ہو گئے۔ اب رہے یہودی خیبر میں شکست کھا چکے، اب بچے عیسائی۔ کفار و مشرکین یہاں شکست کھا چکے اور یہ فتح ہو گیا، ادھر یہود خیبر میں شکست کھا چکے، ادھر فتح ہو گیا، اب بچے عیسائی۔ مدینے کے قریب ہی میں ان کا پورا ایریا تھا جن کو نصارہ نجران کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پیغمبر ان کو بھی سمجھانے کے لیے پہنچے، سب سمجھ گئے، تم بھی سمجھ جاؤ، لیکن نہیں صاحب ہم تو نہیں سمجھیں گے۔ کیوں نہیں سمجھو گے؟ نہیں صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جناب پیغمبر ختمی مرتبہ کی خدمت میں آئے تو تھی، پیغمبر ان سے کہیے آپ کہ عیسیٰ کیسے اللہ کے بیٹے ہوں گے؟ کیا دلیل ان کے پاس؟ کہ بغیر ماں کے
کہ اگر وہ بغیر باپ کے ہیں، اگر وہ بغیر باپ کے ہیں تو آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ. تو جب آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں بندے کہلائے تو عیسیٰ کی کم سے کم ماں تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. قدرت کی طرف سے حکم آیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پیغمبر بس بہت ہو گیا، اب آپ حجت تمام کر چکے، اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. آؤ مباہلہ کر لیں، جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. ادھر سے یہ نصارہ نجران، ادھر سے پیغمبر خطی مرتبہ. تاریخ معین ہو گئی، دن فکس ہو گیا، ٹائم معین کر دیا گیا. پیغمبر اسی وقت اسی دن اپنے بیت الشرف سے نکلے. آیت میں گنجائش بہت تھی، پیغمبر کا گھر خاندان قبیلہ بہت بڑا تھا، مدینے میں بہت مسلمان تھے، لیکن پیغمبر نے عورتوں میں صرف جناب فاطمہ، نفسوں میں صرف امیر المومنین، بیٹوں میں صرف امام حسن امام حسین اور یہ مختصر سے لوگوں کو لے کے پیغمبر چلے پوری قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے. پیغمبر چلے پوری قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے. ادھر یہ پوری قوم اپنی بستی سے نکلی، اپنے ایریے سے نکلی، اپنے علاقے سے نکلی، اس سے مقابلے کے لیے. ان نورانی ہستیوں سے مقابلہ، ان نورانی ہستیوں سے مقابلہ. جو ان کے پادری تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کس مقام اور کس عظمت کے مالک ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر پیغمبر اصحاب کو لائیں تو مقابلہ کر لینا، ازواج کو لائیں تو مقابلہ کر لینا، لیکن اگر اپنے گود کے بالوں کو لے آئیں، اگر دل کے ٹکڑوں کو لائیں تو مباہلہ نہ کرنا ورنہ عذاب آ جائے گا. اب جو انہوں نے دیکھا تو واقعاً پیغمبر اپنے دل کے ٹکڑوں اور گود کے بالوں کو لیے ہوئے. شان یہ ہے کہ آگے آگے پیغمبر ہے، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے، گود میں امام حسین ہے، پیچھے جناب فاطمہ ہے، ان کے پیچھے مولا علی. اور اس شان سے پیغمبر نصارہ نجران سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے ہی ان نورانی ہستیوں کو دیکھا بے ساختہ ان کی زبانوں پر آیا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ جگہ چھوڑتے، لہذا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. چنانچہ بغیر مباہلہ کیے ہوئے یہ اسی جگہ سے واپس ہونے لگے. پیغمبر نے کہا نہیں، ایسے واپس نہیں ہو سکتے، یا تو تم مباہلہ کرو، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، تم بھی لعنت بھیجو، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اچھا وہاں لعنت کا مطلب لعنت نہیں تھا جیسے عام طور سے ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو مطمئن ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر بھی لعنت بھیج دو، کیا زبان سے لعنت بھیجنے میں کیا حرج ہے، زبانی سے تو لعنت بھیجنا ہے. وہاں خالی زبان کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں لعنت کا مسئلہ تھا عذاب، کہ لعنت کہا نہیں اور عذاب آیا نہیں. لہذا جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر آج عذاب آ جائے گا. اور اس کو نصارہ بھی سمجھ رہے تھے، لہذا ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوئے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہمارا دین قبول کرو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا یہ بھی ہم نہیں کریں گے. اگر تم مدینے میں رہنا چاہتے ہو تو پھر جزیہ دے کے مدینے میں رہو، کوئی حرج نہیں ہے مدینے میں رہو، لیکن جزیہ تم کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ مملکت اسلامی کا قانون اور قاعدہ ہے. چنانچہ یہ اتنے ضدی تھے، اتنے ہٹ دھرم تھے کہ انہوں نے جزیہ دینا کا وعدہ کر لیا لیکن اسلام لانا قبول نہیں کیا. صلوات بھیجتے ہیں. ہجری میں مباہلہ ہوا. اب 10 ہجری آئی، یہ سب امیر المومنین. پہلی ہجری میں
ہجرت، پیغمبر کے بستر پہ لیٹ کے امیر المومنین نے پیغمبر کی جان بچائی. دوسری ہجری میں بدر، تیسری ہجری میں احد، پانچویں ہجری میں خندق، چھٹی ہجری میں حدیبیہ، ساتویں ہجری میں خیبر، آٹھویں ہجری میں فتح مکہ، نویں ہجری میں مباہلہ. 10 ہجری پیغمبر نکلے حج کے لیے. یہ پیغمبر کا آخری حج تھا. اب جو پیغمبر حج کے لیے نکلے تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ایک عظیم لشکر، ایک عظیم تعداد تھی مسلمانوں کی. ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا تو مزہ ہی الگ ہے. پیغمبر کے ساتھ حج کے ارکان انجام دینے کا مزہ ہی الگ ہے. لہذا ایک پیغمبر کے ساتھ ایک جم غفیر، پیغمبر حج کر کے واپس ہوئے. جیسے ہی مدینے کی طرف چلے ایک دوراہے پر پہنچے جس دوراہے کا نام ہے جحفہ، جہاں سے یمن والوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، مدینے والوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، باقی دوسرے ایریوں اور علاقوں کے لیے لوگ الگ سے چلے جاتے ہیں. اسی جگہ پر پہنچنے سے پہلے پیغمبر پر آیت اتری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر اس پیغام کو پہنچائیے جو پیغام آپ کی خدمت میں پہنچایا جا چکا ہے، جو دیا جا چکا ہے. کہتے ہیں جب پیغمبر کو معراج ہوئی تو یہ معراج میں بات کیا تھی؟ یہ کون سا راز تھا کہ جو وہاں کے اوپر پیغمبر سے پروردگار عالم پیغمبر کے حوالے کر رہا تھا؟ بہت سے راز تھے. انہی رازوں میں سے ایک راز غدیر بھی ہے. پیغمبر اس پیغام کو پہنچائیے کہ جو پیغام آپ کو میں دے چکا ہوں. لہذا اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. جیسے ہی پیغمبر کو یہ حکم ملا پیغمبر نے قافلے کو روک دیا، جانے والوں کو بلایا، آنے والوں کا انتظار کیا. 1,20,000 کا مجمع. اس 1,20,000 کے مجمع میں پیغمبر ختمی مرتبہ نے خطبہ دیا جس خطبے کا نام ہے خطبہ قدیر. خطبہ تمام ہوا یا درمیان خطبہ میں پیغمبر نے اپنی بات کو روک دیا، مجمع کی طرف مخاطب ہو گئے. یہ بتاؤ کہ اب تک ہم نے سب کچھ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا بالکل، آپ نے ہر چیز پہنچا دی. کہ تم کو سب کچھ قبول ہے؟ بالکل قبول. جو کہو وہ مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. اب جب پیغمبر نے ہر طریقے سے اقرار لے لیا تو کہا علی کھڑے ہو جاؤ. علی جیسے ہی کھڑے ہوئے وہ جو مجمع تھا، ایک تو بیچ دوپہر ہے، کھلا ہوا میدان ہے اور اس کھلے ہوئے میدان میں چہروں کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے. اتنا لمبا تو خطبہ دے دیا. اتنے لمبے خطبے دینے کے بعد اس خطبے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو علی کی فضیلت میں رہ گئی ہو. ہر طریقے سے علی کی فضیلت کو بیان کر دیا. یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا ابھی تو سنا ہے، ابھی دیکھا کہاں ہے؟ لہذا ابھی تو میں تم کو دکھاؤں گا. لہذا سنانے کے بعد پیغمبر نے دکھایا. امیر المومنین کو ہاتھوں پر اٹھا کے مجمع کو دکھایا. دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ پہ کون ہے؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ کون ہے؟ اور اب جب مجمع کو دکھا چکے تو پیغمبر اپنے ہاتھوں پہ لے کے کتنا اٹھایا کہ پیغمبر کے سفیدیہ بغل نمودار ہو گئی. امیر المومنین کے پیر پیغمبر کی تھیلیوں تک آ گئے. اور یہاں تک جب آ گئے تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں. فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. پہلی ہجری سے لے کے 10 ہجری تک مختصر حالات.
مدینے میں آنے کے بعد غدیر نے بتا دیا تھا پیغمبر نے کہ بہت جلدی میں تم ساری درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، لہذا وہ جن کے چہرے اترے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر کہا ہے تو یہ ثابت پیغمبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جانے والے ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ یہ جائیں ہم اپنے لیے زمین ہموار کر لیں۔ لہذا یہ سازشوں میں لگ گئے، اور اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جو کچھ ہوا یہ ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، یہ اتفاقی نہیں تھا، یہ پورا پلان تھا۔ کہ صلوات بھیجتے ہو محمد علیہ جلدی سے میں 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، پیغمبر کے جانے کے بعد حق کس کا تھا؟ علی کا۔ اس مسلم حق سے مولا علی کو محروم کر دیا گیا۔ امیر المومنین نے اس حق کے دفاع میں کیا کیا؟ ایک لمبی گفتگو ہے، اس گفتگو میں اس وقت، اور یہ وقت متقاضی نہیں ہے کہ وہ گفتگو میں چھوڑو۔ بہرحال سخت دن امیر المومنین کی زندگی کے، مشکل کشا ایک مشکل میں، مشکل کشا مشکل میں، مشکل کس لحاظ سے؟ مشکل کشا کے لیے تو مشکل ہے، امیر المومنین تو مجبور نہیں تھے، اختیار تھا، لیکن امام، اقتدار، حکومت، دنیا، خود، اولاد، خاندان اس کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ اس کی نظر ہوتی ہے دین پہ، اس کی نظر ہوتی ہے شریعت پہ۔ امیر المومنین چاہتے تو بالکل ان حالات میں لے لیتے، لیکن مشکل میں نے اسی لحاظ سے کہا کہ امیر المومنین کے سامنے مشکل یہ تھی کہ اگر ان حالات میں تلوار اٹھائیں، جیسا کہ خود مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا اور اسی مشکل کو بیان کیا کہ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں ایک ایسے ناقے پر سوار تھا۔ کیا بہترین تعبیر دی ہے مولا نے، کیا بہترین مثال دی ہے مولا نے ان حالات کی جو 25 سال پیغمبر کے انتقال کے بعد کے تھے۔ میں ایک ایسے ناقے پر سوار تھا، اگر نکیل کھینچوں تو ناک پھٹی جا رہی ہے، نکیل ڈھیلی کر دوں تو یہ اونٹ ہم کو گرائے دے رہا ہے، کرے کیا؟ اور ایسے 1-2 سال نہیں، 25 سال۔ اور جب سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو یہ تیسرا دور ختم ہوا، 18 ذی الحجہ کو وہاں بھی اعلان ہوا تھا، 18 ذی الحجہ کو یہاں بھی اعلان ہوا۔ جب یہ 35 سال کا دور تمام ہوا، 25 سال کا دور تمام ہوا، اور یہ گیا ہوا مسلمان مولا کے دروازے پہ آیا، اور امیر المومنین نے کچھ شرطوں کے اوپر جو خود امیر المومنین کی طرف سے رکھی گئی تھی ان کے اوپر بیعت کو قبول کیا، اور مسلمان نے بیعت کی۔ بیعت ہونے کے بعد یہ جو امیر المومنین کی زندگی کے 3-4 سال تھے حکومت کی، ان میں امیر المومنین کے سامنے سخت چیلنجز تھے، اس لیے کہ وہ علی کی جس نے کفار و مشرکین و یہود و نصارہ سے جنگ کی ہے، یہاں مسئلہ وہ ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر یقیناً یہ امیر المومنین ہی کا کردار ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود امیر المومنین نے، اگرچہ مسلمانوں نے چوتھا مانا راج مان رہے ہیں، لیکن یہ علی کا کردار تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے چوتھا مانا۔ آپ شاید اس جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچے کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اگر علی کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا کوئی مسلمان مانتا ہی قبول ہی نہ کرتا اس کو،
کہ جس طریقے کے حالات کھڑے کیے گئے تھے اور جیسے جیسے لوگ سامنے لائے گئے تھے اور جس طریقے کا ایک ماحول بنایا گیا تھا سامنے، جس طریقے سے دین دکھایا گیا تھا مخالف میں، علی کی جگہ کے اوپر کوئی بھی ہوتا مسلمان اس کے اوپر باغی اور طاغی اور خارجی کی مہر لگا تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا، لیکن یہ علی کا کردار بولتا اور کردار تو وہی کردار ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، جس کا دشمن بھی اقرار کرے، دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ اور یہ جو 4.5 سال مولا کی خلافت کے ہیں، یہ 3 بڑی بڑی جنگوں کی نظر ہو گئی: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ 35 ہجری میں امیر المومنین اس تخت خلافت پر، دوسرے ہی سال جمل، 38 ہجری میں صفین۔ صفین سے واپسی کے بعد جو حالات تھے امیر المومنین کے سامنے، اگرچہ یہ خوارج تو خالی مہرہ تھے، ورنہ اصل جو ابھی کی سازش ہو رہی تھی وہیں سے ہو رہی تھی، شام سے۔ اور ان کے پیچھے، خوارج کے پیچھے بھی جو قوتیں اور طاقتیں کام کر رہی تھیں، وہ سب بھی ان کو بھی قوت اور طاقت اور حوصلہ وہیں سے مل رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس اسلامی حکومت کو ڈیمیج کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو کمزور کرنا، تاکہ ہماری حکومت مضبوط ہو، جس کے نتیجے میں خوارج سے جنگیں نہروان ہوئی۔ شور کر دیا گیا کہ وہ خارجی تھا، ابن ملجم یقیناً خارجی تھا، لیکن یہ پلان کہاں تیار ہوا تھا؟ یہ پلان خوارج کا نہیں، امیر المومنین کی شہادت کا پلان خوارج کا نہیں تھا، یہ وہیں دربار شام میں تیار ہوا تھا۔ کچھ افسانے گڑھے گئے کہ ایک اس کو بھی مارنے کے لیے گیا تھا، ایک اس کو بھی مارنے کے لیے گیا تھا، اس کو مارنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ بچ گیا، وہ سو رہا تھا، وہ یہاں تھا، وہ وہاں تھا، اور علی جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ یہ دنیا کا انداز ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے، اور آج کے ماحول میں اس کو ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اپنی حکومت کو اور اپنی قوت کو اور طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کرتی ہے، کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ چنانچہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا نام بھی نہ آئے، ہم سامنے بھی نہ آئے، جو مخالف ہیں وہ شو ہو جائیں کہ ہاں یہی تھے اور انہوں نے کر دیا، ہم بچ جائیں اور ہم کو کلین چٹ مسلمانوں کی طرف سے مل جائے۔ افسوس تو یہی ہے کہ تاریخ میں اتنے واقعات کے باوجود مسلمان ان افراد کو کہ جنہوں نے اسلام کا پورا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا، ان کو کہتے ہیں رضی اللہ، ان کو کہتے ہیں رضی اللہ۔ یہ تو صاحب مرد میدان تھے اور یہ تو شہ سوار تھے اور یہ تھے اور یہ وہ تھے، اور جو واقعی شہ سوار تھا، جو واقعی مرد میدان تھا، وقت ختم ہو گیا۔ ورنہ بہت سی باتیں تھیں کہ جو اسی امیر المومنین کی تاریخ میں بیان کی جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے کہ کم سے کم مسلمان تھوڑا سا خود اپنی کتابیں پڑھ لے۔ تاریخ، زیادہ تر تاریخ جو ہمارے پاس بھی آئی ہے وہ عامہ سے آئی ہے۔ عامہ کا مطلب عام مسلمان۔ زیادہ تر جو تاریخ ہے اس تاریخ کا زیادہ تر حصہ عام مسلمانوں سے، اسی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ اس میں جناب مالک بن نویرہ کا قتل بھی موجود ہے، جو پہلے خلیفہ کے دور میں ہوا تھا، اور قتل کرنے والے کو سیف الاسلام کا لقب دے دیا گیا تھا، اور اسی قتل کرنے والے نے جناب مالک بن نویرہ کی سودا سے اپنا منہ کالا کیا تھا، اور اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اسی تاریخ اسلام میں وہ واقعات اور حالات بھی ہیں کہ جہاں حرام محمدی کو حلال کیا گیا،
اور جہاں حلال محمدی کو حرام کیا گیا. جو چیز دین میں شامل نہیں تھی اسے دین میں شامل کیا گیا، جو شامل تھی اسے نکالا گیا. طواف النساء، کیا پیغمبر طواف النساء نہیں کرتے تھے؟ کیا متع اسلام میں نہیں؟ کیا قرآن میں صاف آیت موجود نہیں ہے؟ تراویح کا تذکرہ کس جگہ کے اوپر ہے؟ پیغمبر نے کب تراویح پڑھی؟ تیسرے دور میں تو حد ہی ہو گئی، اور ان تینوں دور کے تمام ہونے کے بعد حاکم شام پیغمبر کی صاف حدیث ہے، عمار تم کو باغی گڑھوں کا کرے گا. سارے مسلمانوں نے اس حدیث کو لکھا، اس واقعے کو لکھا، اس روایت کو لکھا. یہ روایت بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ جو علی اور معاویہ کو نہیں سمجھ سکے وہ حسین اور یزید کو کیا سمجھیں گے؟ وہ حسین اور یزید کو کیا سمجھیں گے؟ لہذا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس جرم کو چھپانے کے لیے، نہیں یہ شیعہ لوگ انہیں نے مارا اور یہی روتے ہیں، یہی انہیں نے مارا اور یہی جو ہے ماتم کرتے ہیں، یہی انہوں نے مارا اور یہ کالا لباس پہنتے ہیں. ہم نے تو دنیا میں نہیں دیکھا ہے کہیں پر کہ مارنے والا کالا لباس پہنے، مارنے والا ماتم کرے. مارنے والا تم نے تو نہیں مارا تھا، تم کب مارا تھے؟ تم کالا لباس پہنتے، تم ماتم کرتے، تم روتے. دوسرے یہ کیونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ بات کی انداز میں کوشش ہے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں تک باتیں پہنچ جائیں. دوسرے یہ کہ ہم کھلا یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے مارا، آؤ ہم بھی بھیجتے، تم بھی آؤ لعنت بھیجو. تم بھی یزید کے اوپر لعنت بھیجو، ہم بھی یزید پہ لعنت بھیجو، تم بھی یزید پہ لعنت بھیجو. یہ تو سب مانتے ہیں کہ یزید نے مارا. نہیں صاحب یزید نے نہیں، تو شمر کرو، شمر پہ لعنت بھیجو، تم بھی بھیجو. وہ تو ابن زیاد نے مارا تھا، ہم ابن زیاد پہ لعنت بھیجتے ہیں، تم بھیجو. صاف سیدھی سی بات ہے. لہذا یہ ذہنوں کو صرف بھٹکانے کی بات ہے. ہمارا ہندوستان کی اصطلاح میں مدعے سے ہٹانے کی بات ہے. مدعے سے بھٹکانا، اس کے لیے ایسی چیز چھوڑ دو کہ اس کی وجہ سے اصل مدعا وہ دب جائے اور اصل مدعے کی طرف سے لوگوں کے ذہن ہٹے رہیں. اس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. 40 ہجری میں انہی اسی حاکم شام کی سازشوں کے نتیجے میں امیر المومنین شہید کر دیے گئے. اور جس وقت فرق مبارک پہ تلوار لگی ہے، آپ کی زبان پر وہ تاریخی جملہ آیا تھا، فزت برب الکعبہ، جو نہ تو علی سے پہلے کسی نے دنیا سے جاتے جاتے کہا اور نہ علی کے بعد ہی کلام اور یہ انداز دھیرے دیکھا گیا. فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی علی کی نظر میں حکومت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، نام نمود نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مال و منال نہیں ہے. علی کی نظر میں کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جو قرآن حکم دے رہا ہے. علی نے دیکھا کہ پوری زندگی اس کی اطاعت میں، ایک پوری زندگی کے اوپر آئے تھے تو کعبے میں جا رہے ہیں تو مسجد سے ایسی پاک زندگی، ایسی صاف زندگی. اور جب ایک پوری نظر اپنے پوری زندگی کے اوپر دوڑائی تو زبان کو آیا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے. امیر المومنین کے دنیا سے جانے کے بعد امام حسن، امام حسین کوفے میں تھے. مسلمانوں نے امام حسن کی بیعت کی تھی، لیکن جس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے تھے ان میں کتنے دن امام حسن کوفے میں رہ کر حکومت کرتے. نتیجہ یہ کہ 6 مہینے سے زیادہ کوفے میں نہ رہ سکے اور اس کے بعد آپ مدینے تشریف لائے. مدینے میں آنے کے بعد
کس طریقے کے حالات کا سامنا تھا، انہی حالات کے تحت امام حسن 50 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے اوپر امامت کی ذمہ داریاں آئیں۔ سن 60 ہجری میں اس ملعون کا انتقال ہوا، اور جس وقت یہ واصل جہنم ہوا ہے، اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، اور اس نے تخت پر بیٹھتے ہی امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں آپ کو معلوم تھا کہ ہم کو جن حالات سے گزرنا ہوگا، امام ان تمام حالات کے لیے تیار تھے۔ لہذا آپ مدینے سے نکلے، مکے میں آئے، مکے سے کوفے کا ارادہ کیا، راستے میں غور کا رسالہ ملا، کربلا تشریف لے آئے۔ کربلا میں آنے کے بعد آپ نے ہر طریقے کی قربانی اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے دی، یہاں تک کہ جب سب کچھ قربان کر چکے تو اپنی جان کا نذرانہ لے کے اس کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اس آواز کا گونجنا تھا کہ عزادارو، اس ظالموں نے مرتبہ خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگا دی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ عزادارو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، کہتے جب سارے خیمے جل گئے ایک خیمہ باقی تھا۔ ثانیہ زہرا سید سجاد کی خدمت میں آئی، بیٹا کیا حکم ہے تمہارا، ہم ان خیموں میں رہے؟ جب باہر نکلے، آواز دی پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلی، جان کی حفاظت واجب ہے۔ عزاداروں خیمے چل چکے، مال و اسباب لٹ چکا، کربلا کے میدان میں شام ہو گئی۔ یہ کون سی شام تھی؟ شام غریبہ۔ کہتے ہیں شام میں کیا عالم ہوا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں کہ ثانیہ زہرا کہ اگر آپ دیکھیں تو واقع ام المصائب ہے ثانیہ زہرا، ام المصائب ہے ثانیہ زہرا۔ یہ کون سی مصیبت ہے کہ جو نانا کے اوپر گزری اور زینب نے نہ دیکھی ہو، ماں کے اوپر پڑی اور زینب نے نہ دیکھی ہو، باپ کے اوپر پڑی اور زینب نے نہ دیکھی ہو، بھائیوں کے اوپر پڑی اور زینب نے نہ دیکھی۔ اب خود انہی مصیبتوں سے گزر رہی ہیں، لیکن کیا ہمت اور حوصلہ ہے عزاداروں۔ اسی کہتے شام غریبہ میں جب زینب نے دیکھا کہ گھرے اور سہمے بچے ہیں، کوئی بیویاں ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی لیٹتے ہیں، قرار نہیں ہے، بیویوں اور بچوں کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی بیویوں تم سوچو، بچوں تم آرام کرو، کل اگر عباس پہرا دے رہے تھے اور آج عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن تو موجود ہے۔ اور یہ کہہ کے ہم چلے ہوئے خیموں کے گرد پھرنا شروع کر دیا۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں ہے۔ عزاداروں اسی درمیان کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، آنے والے ہم لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچا ہے، اگر تجھے کچھ لگتا بھی ہے تو صبح آگے لے لینا۔ عزاداروں سوار بڑھتا رہا، عزاداروں ہی اہل حرم کے قریب آتا رہا، پر لیکن جب زینب نے دیکھا کہ سوار رک نہیں رہا ہے، آگے بڑھی، لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، نجف کا رک کر کے آواز دی، تم نے علی کی بیٹی کو اس بھول سمجھ رکھا ہے؟ اور یہ کہہ کے آواز دی یا علی، جیسے ہی علی کا نعرہ لگایا، آنے والے نقاب بولتا بیٹی تم نے بابا کو پکارا نا، بابا آ گیا۔ عزاداروں جیسے ہی بابا کو دیکھا، قدموں سے یہ پڑ گئی، بابا گھر اجڑ گیا، بابا علی اکبر کے سینے کے برچی کو پھر لگ گیا، بابا قاسم پامال ہو گیا، بابا عباس کے شانے قلم ہو گئے، بابا علی اصغر کے گلے پہ تیر، بابا ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، سروں سے چھن گئے۔ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون بحق الزهراء وأبيها ومعانها وارنا ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معبودی جو رمضان مبارک کے باقی دن ہیں، معبودی باقی دنوں میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے تمام امور کی اصلاح فرما، جو مریض ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مغفرت
معبود مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور کے نسل و شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔